اب یہ ہے 2 ways of a time perspectives in NLP. نمبر 1 اپ ٹائم، نمبر 2 ڈاؤن ٹائم. یہ 2 چیزیں ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے اور پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھنا ہے. آلدو کہ یہ ساری کی ساری NLP کے ٹرمز ہیں، آپ بعد میں یہ بھی سوچ سکتے ہیں لو جی یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، یا اس انداز میں نہیں ہے یا اس انداز میں ہے، لیکن ایک ٹرمنالوجی جب رکھی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ضرور ہوتی ہے. پہلے آیا یعنی اندرونی توجہ کی حالت، اردو میں نے اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کیا. اندرونی توجہ کی حالت ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جس میں فرد مکمل طور پر اپنے اندر کی طرف مرکوز ہوتا ہے، تصاویر، آوازیں اور احساسات ہوتے ہیں اور بیرونی دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. ڈاؤن ٹائم سے مراد یہ ہے اپنے خیالات میں، اپنی یادوں میں گم ہو جانا. جیسے اس وقت آپ سب لوگ فزیکلی یہاں پریزنٹ ہیں، لیکن اگر آپ میں سے کوئی آفس کے کسی کام کے بارے میں سوچ رہا ہے یا تو وہ ڈاؤن ٹائم میں ہے. یا گھر میں کوئی ٹینشن چل رہی تھی، آپ کا ذہن ادھر کہیں الجھا ہوا ہے اس وقت، تو آپ ڈاؤن ٹائم میں ہیں. ڈاؤن ٹائم میں ہم غیر ارادی طور پر بھی جا سکتے ہیں، جیسے اس وقت اگر ایسا ہے تو اب غیر ارادی طور پر چلے گئے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے ہم شعوری طور پر بھی جا سکتے ہیں ڈاؤن ٹائم میں. ہم نے کوئی انالیسس کرنا ہے، ہم نے کوئی ویژولائز کرنا ہے، تو ہم پھر ڈاؤن ٹائم میں چلے جاتے ہیں. وہ علامہ اقبال کا شعر آپ نے سنا ہوگا، ایک اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اگر آپ نے زندگی کی حقیقت کو جاننا ہے، خود کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تب بھی آپ ڈاؤن ٹائم میں جاتے ہیں. یہاں میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی ڈاؤن ٹائم کے حوالے سے. تو میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا 2019 میں، بس اتنا ہی سفر لکھا تھا. ان کا اسٹیشن آیا، وہ اتر گئے، اللہ سے اللہ تک کا سفر ہے. اچھا، تو میں ہر جگہ ان کے ساتھ ہی جاتی تھی. جب ان کے بغیر ان راستوں سے گزرنا پڑتا تو بہت تکلیف ہوتی. تو اسی طرح ایک دفعہ میں جا رہی تھی کہیں، تو بس کوئی یاد کی لہر آئی اور پھر کچھ آمد ہوگی. جو شاعر ہوتے ہیں نا، ان کی ہر اداسی ایک نظم ہوتی ہے یا غزل ہوتی ہے. تو پھر اس وقت جو اشعار میرے ذہن میں آئے، تو ایز اٹ از میرے اوپر شاید آمد ہوتی ہے اشعار کی. اچھا، تو وہ اشعار کیا تھے؟ 3 شعر آپ کو بتاتی ہوں اس غزل کے، یعنی ڈاؤن ٹائم کے حوالے سے. اس وقت میں ڈاؤن ٹائم میں تھی، ٹھیک ہے. قدم قدم پر تیری یادوں کے تار چھڑتے ہیں، قدم قدم پر تیری یادوں کے تار چھڑتے ہیں، قدم قدم پر دل آہو فغاں میں رہتا ہے. میں جانتی ہوں پلٹ کر وہ آ نہیں سکتا، میں جانتی ہوں پلٹ کر وہ آ نہیں سکتا، تو اس کا آنا کیوں میرے وہم و گماں میں رہتا ہے. بکھر میں جاؤں تو آ کر سمیٹ لیتا ہے، بکھر میں جاؤں تو آ کر سمیٹ لیتا ہے، صبر کا دامن جو غم کے آب رواں میں رہتا ہے، صبر کا دامن جو غم کے آب رواں میں رہتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ڈاؤن ٹائم کی کیفیت، ٹھیک ہے، کیا آپ پاسٹ میں چلے جاتے ہیں یا آپ فیوچر میں چلے جاتے ہیں، فینسی کرے. اچھا، میرے خیال ڈاؤن ٹائم کی سمجھ آ گئی آپ کو شاید، ہے نا؟ جی. ایک اور بھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ جتنی بھی ہم NLP کی ٹیکنیک کر رہے ہیں وہ ڈاؤن ٹائم میں جا کے کرتے ہیں. آپ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ اس کو ریلیکسیشن کیوں نہیں کہہ دیتے؟ بھائی ہر چیز کی ٹرمنالوجی ہے. MBBS میں ہے، ان کی اپنی ٹرمنالوجی ہے. یہ NLP کی اپنی ہے، ٹائم لائن تھراپی والوں کی اپنی ہے، ہپنوسس والوں کی اپنی ہے. تو انہوں نے اس ٹرمنالوجی کا نام رکھا ہوا ہے، لہٰذا ہم اسی انداز میں سوچیں گے کہ جتنی بھی ہماری ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ ڈاؤن ٹائم میں ہوتی ہیں. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں جب بھی ہم ڈاؤن ٹائم میں ہی ہوتے ہیں، جب اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، جب تو یہ کنیکشن جو ہوتی ہے وہ ڈاؤن ٹائم میں ہوتی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ کوئی ڈاؤن ٹائم میں اس وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اس کی ذمہ داری خصوص سے جو نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ ڈاؤن ٹائم ہے، وہ ڈاؤن ٹائم ہے. جی.